آدمی نے حج بھی کیا ہوگا، نماز بھی وہ پڑھتا ہوگا، سفید کپڑے بھی پہنتا ہوگا، 5 وقت نماز کے لیے بھی آئے گا، لیکن دوسری طرف وہ سودی لین دین کرے گا، سودی لین دین کرے گا، حالانکہ سود تو حرام ہے۔ اسی طرح ایک آدمی 5 وقتہ نمازی بھی ہوگا، 5 وقت نماز بھی پڑھے گا، نماز کا خیال بھی رکھے گا، اور تسبیح بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن وہ گاہک کے سامنے جھوٹ بولے گا، جھوٹی قسمیں کھائے گا، گاہک کو دھوکہ دے گا۔ اسی طرح ایک شخص 5 وقتہ نمازی بھی ہوگا، 5 وقت نماز بھی پڑھے گا، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوگی، حج بھی کرے گا، عمرے کے لیے بھی جائے گا، لیکن وہ بہن بیٹی کو ان کا حق نہیں دے گا۔ یہ بہت بڑی کمزوری ہے، بہت بڑی کمزوری ہے۔ بہن بیٹی کا حق کھانا اس طرح حرام ہے جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ جس طرح خنزیر کا گوشت حرام ہے، اسی طرح بہن بیٹی کا حق جائیداد میں اس کو حصہ نہ دینا، اس سے انگوٹھے لگوانا، یہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ کہتے ہیں کہ بس بہن بیٹیوں نے انگوٹھے لگا دیے نا، بس بات ختم ہو گئی، ساری جائیداد جو ہے وہ بیٹے کو مل جائے گی۔ مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ مسئلہ جو بیان کیا ہے یہ دوسری جگہ کی بات ہے، تو کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی ہی میں ساری جائیداد بیٹے کے نام کر دے؟ تو میں نے کہا کہ اس کو تو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ساری جائیداد اٹھا کر، یعنی سارا مال اٹھا کر اٹک کے پل سے نیچے دریا میں پھینک دے۔ میں نے کہا اس کو تو یہ بھی حق حاصل ہے، لیکن وہ اس طرح کرتا ہے؟ کہا نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا کہ اگر سارا مال اور ساری جائیداد بیٹے کے نام پر کرتا ہے تو بیٹی کے نام پر کیوں نہیں کرتا؟ کسی نے ان سے کہا تھا کہ بس آپ کی مرضی ہے، ایک چیز اگر آپ کی ملکیت میں ہے، آپ اس کو سارا خیرات کر دیں یا سارا جو ہے کسی کو دے دے، ہدیہ کر دے، آپ کو حق حاصل ہے اپنی زندگی میں۔ تو اگر آپ نے ساری جائیداد بیٹے کے نام پر کر دی اور بیٹی کو محروم کر دیا، بیٹے کے نام پر کر دی، تو آپ کی مرضی۔ تو میں نے کہا یہ تو سارا اٹھا کر اٹک کے پل سے نیچے پھینک دو، تو وہ بھی آپ کی مرضی پھر۔ میں نے کہا یہ ہیلے اور بہانے ہیں اللہ کے حکم سے بھاگنے کے، بیٹی کو محروم کرنے، مال اور جائیداد سے بیٹی کو محروم کرنے کے بہانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بہانے نہیں چلیں گے۔ اگر ساری جائیداد بیٹے کے نام پر کر دی تو بیٹی کے نام پر کیوں نہیں کرتے؟ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ حاجی بھی ہوں گے، حج بھی کریں گے، نماز بھی پڑھیں گے، لیکن دوسری طرف وہ سود بھی کریں گے، اور دوسری طرف وہ لوگوں کو دھوکہ بھی دیں گے، اور دوسری طرف بہن بیٹی کو ان کا حق بھی وہ نہیں دیں گے، بہن بیٹی کو ان کا حق بھی نہیں دیں گے۔ تو یاد رکھے یہود بھی اس طرح کرتے تھے کہ بعض احکام پر عمل کرتے تھے، بعض پر نہیں کرتے تھے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن نے ان کو متوجہ کر دیا کہ کیا تم کہ تورات کے بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کو نہیں مانتے؟ تو ہم مسلمانوں کا بھی آج کل یہی حال ہے، لہٰذا ہم نے تمام باتوں پر عمل کرنا ہے۔ جس طرح ہم نماز کا خیال رکھتے ہیں، روزے کا خیال رکھتے ہیں، حج کا خیال رکھتے ہیں، تو اسی طرح ہم نے بہن بیٹی کو ان کا حق بھی ان کے جائیداد میں سے دینا ہے۔ جس طرح بیٹے کا حق ہے، بیٹی کو بھی ہم نے اس کا حق دینا ہے۔ سود سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے اور دوسرے کو